السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ انتہائی عقیدت، محبت، ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی ازواج محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ مولانا اعظم صاحب آپ یہاں تشریف لائیں، آگے آ جائیں۔ انتہائی ذی وقار، ذی محتشم حضرات علماء اکرام، شہر اقبال کے پڑھے لکھے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خورشید مسجد کے نمازیوں، آج ہم بہت ہی قابل صد تقریب میں بیٹھے ہیں، اور یہ تقریب ہمارے بہت ہی پیارے بھتیجے حافظ محمد عمر اسلم کی تکمیل حفظ قرآن کریم کی تقریب ہے۔ مجھے بہت ساری نسبتوں سے اس تقریب کی بڑی خوشی اور مسرت ہے۔ حضرت اقدس استاد العلماء، استاد حدیث میں ایک جملہ شرح صدر کی بنیاد پہ کہوں تو بات بجا ہوگی۔ آبرو دیوبند حضرت علامہ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیوزہم و دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ من برادری ذی وقار برادر مکرم بھائی مولانا محمد اسلم صاحب زیدت فیوزہم خطیب جامع مسجد حاضہ، ان سے بارہا عرض کی، گزارش کی کہ میرا وقت حضرت کو دے دیں، مگر حضرت نہ مانے، اور اب حضرت نے بھی اشارہ فرما دیا تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنا بقیہ وقت بھی حضرت کو دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بچے کا نام ہے عمر اور والد کا نام ہے اسلم، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو نام ہی ایسے ہیں کہ ان کے عدد میں اللہ نے کامیابی کا راز رکھا ہے۔ ایک عمر اور اسلم وہ تھے جو مسجد اقصی میں داخل ہوئے، یہ الگ بات ہے کہ یہ باپ بیٹے وہ آقا غلام تھے، تو مسجد اقصی فتح ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کسی سے پوچھا موسیٰ بن نصیر سے کہ اتنے علاقے آپ نے فتح کیے، کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہا جی کامیابی کا راز ہے مشورہ دینے والے دو بندے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام اسلم ہے۔ جہاں تک حفظ کا تعلق ہے، قرآن کریم، یہ عنوان چونکہ بڑا طویل ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے، موقع ملا تو۔ قرآن کریم کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں، پوری کائنات میں، جسے حفظ کیا جاتا، پوری دنیا میں۔ 1997 میں وہ کمیٹی، وہ کمپنی ایک کمیٹی بناتی ہے
جسے حال ہی میں ٹرمپ کو ہٹا کر جو بائیڈن کو لایا، آپ بہت سارے احباب اس کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ ایک یہودی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے اس کمیٹی کو بنانے کے بعد اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ پوری دنیا میں دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں تورات، زبور، انجیل کے حافظ کتنے ہیں۔ اس کمیٹی نے 10 سال کام کرنے کے بعد 10 سال بعد اپنی کمپنی کو رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ میں جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا یہ پوری دنیا کے اندر، ادھر دیکھیں میری طرف، پوری دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، پوری دنیا میں زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، پوری دنیا میں انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں قرآن کریم کے 1,70,00,000 حافظ موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اور آج اس بچے نے جو قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن، یہ ذکر، یہ میرا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ یعنی یہ اللہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک وہ ذمہ داری ہے جسے اللہ نے خود اپنے آپ پر لاگو کیا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے جو اللہ کی ذمہ داری کو، اس کو پڑھانے والا اور یہ پڑھنے والا بچہ اللہ کی ذمہ داری کے کام میں استعمال ہوا ہے۔ تو گویا جو اللہ کی ذمہ داری میں استعمال ہوا، اس سے زیادہ افضل، برتر، بالا کون ہو سکتا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، میں مثالیں عرض کرتا آپ حیران ہو جاتے کہ دنیا میں قرآن کریم کے حفظ کے کیسے کیسے معجزات موجود ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہاں بہت سے علماء موجود ہیں، علماء کی بڑی کھیپ موجود ہے، بڑی تعداد میں حفاظ اکرام موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے مدارس کی طرف جائیں، ہمارے اقرا سسٹم کی طرف جائیں، وفاق المدارس کی طرف جائیں، تو آپ کو ہزاروں حفاظ ملیں گے، مگر یہ سارے مرد ہیں۔ میں آپ کو تاریخ سے ایک ایسی عورت کا ذکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ قرآن کریم جیسی مقدس انقلابی کتاب کو صرف دم درود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف مردے بخشوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم وہ انقلابی کتاب ہے۔ اس کائنات کے اندر اسلام کا اور انسانیت کا وہ عظیم پراسپیکٹس ہے کہ جو اپنے اندر ان تمام سوالات کے جوابات رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان قرآن کریم سے سوال اپنے متعلق کرے یا قرآن کے متعلق کرے، قرآن کریم ہر سوال کا خود جواب عنایت کرتا ہے۔ آپ قرآن سے سوال کریں، اے قرآن تجھے اوپر سے کس نے بھیجا؟ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا؟ کس گاڑی کے ذریعے آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ آپ قرآن کریم سے سوال کریں، اے قرآن تم زمین پہ آئے، کس الماری اور مقدس جگہ پہ تمہیں لایا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے پاک قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ تو وہ چند سوالات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جناب یہ تو کتابوں میں مل جائیں گے، یہ تو رٹی رٹائی باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، علمی دنیا کا بچہ عبداللہ بن مبارک کو جانتا ہے، امام المحدثین تھے، 70 سال تک 1 سال حج میں جاتے، 1 سال جہاد میں جاتے، بڑی عظیمت کی اور بڑی علمی زندگی گزاری، مگر وہ اپنی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ نقش کر گئے جسے دنیا آج تک سن کر پڑھ کر حیران رہتی ہے۔ وہ بھی کسی مرد کا نہیں، ایک عورت کا، اور وہ عورت کون سی عورت ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں حج کر کے واپس مسجد اقصی کی طرف اپنے گھر کی طرف جانے لگا، میں راستے میں دیکھتا ہوں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ان کے کپڑے اوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس عورت سے دنیا کا کوئی سوال کیا، اس عورت نے ہر جواب قرآن پاک سے دیا۔ کیا ہم حافظ ہونے کے باوجود کیا ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دے سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو سلام کیا، السلام علیکم، وہ جواب کہاں سے دے رہی ہے؟ بولیے، کہتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں
میں نے اس سے کہا بھیا یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. حضرت عبداللہ فرماتے میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول چکی ہے، واپس کہیں اپنے مقام پر جانا چاہتی ہے. میں نے کہا کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا یہ مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہے، حج ادا کر چکی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے اس بڑھیا سے کہا بڑھیا تو یہاں کب سے بیٹھی ہے، کتنا وقت ہو چکا ہے، کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں؟ وہ پھر جواب کہاں سے دیتی ہے؟ قرآن پاک سے. کہتی ہے ثلاث لیال سویہ، مجھے یہاں 3 راتیں مکمل ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا یہاں 3 دنوں سے 3 راتوں سے تو بیٹھی ہے، کچھ کھانا پینا نظر نہیں آتا، کھاتی کیا ہے پیتی کیا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے. کہتی ہے وہ یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا پانی دور دور تک نظر نہیں آتا، وضو کا کیا اہتمام ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی پہ تیمم کرو اور پاک ہو جاؤ. میں نے اس بڑی عورت سے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھانا پسند کرو گی؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت روزے کی حالت میں ہے. حضرت نے فرمایا یہ کھانا اگر حاضر ہے کھانا چاہو. وہ پھر جواب قرآن سے دیتی ہے وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. حضرت عبداللہ فرماتے بڑھیا تو میری طرح باتیں کیوں نہیں کرتی جس طرح میں تجھ سے کر رہا ہوں؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی بولتا ہے لکھنے والے نگہبان فرشتے لکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے اچھا بڑھیا تو یہ بتا تیرا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تو شیخ ہے، تو ارائی ہے، تو قاضی ہے، تو خان ہے، تو پنجابی ہے، تو عربی ہے، اجمی ہے، کون ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں بتائی جائے تو تمہیں بری لگنے لگے. حضرت عبداللہ پھر فرماتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگی لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تمہیں میں نے معاف کیا، میرا رب بھی تمہیں معاف کرے. حضرت عبداللہ کہنے لگے میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا یہ بتاؤ کہ میرے پاس سواری ہے، اونٹنی موجود ہے، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ میں تمہارے علاقے تک تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں. وہ بڑھیا پھر قرآن سے جواب دے کے کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو آسمانوں کا رب اسے خوب جانتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سواری قریب کی، وہ سواری پر بیٹھنے لگی تو بیٹھنے سے پہلے پھر قرآن پاک سے مخاطب کر کے مجھے کہتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب وہ سواری پر بیٹھنے لگی سواری پھدک گئی، وہ گر گئی، پھر قرآن سے مخاطب کر کے کہتی ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا بڑھیا ذرا ٹھہر جا، مجھے سمجھا، مجھے قریب آنے دے، میں اسے بٹھاتا ہوں پھر تم اس پر بیٹھ جانا. وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے مسئلے کا حل اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے جب وہ سواری پر سوار ہو گئی بیٹھ گئی پھر قرآن پاک سے کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا، یہ تو سب کو یاد ہے، سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب اس سواری پر سوار ہو گئی میں سواری کو لے کر چلنے لگا. وقت کے دامن میں جگہ بہت کم ہے، شام کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سواری کو تیزی کے ساتھ لے جانے لگا، ہانکنے لگا. وہ پھر مجھے قرآن کریم سے مخاطب کر کے کہتی ہے وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال پسندی سے کام لو اور اپنی آواز کو پست رکھو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اب میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور اپنی ہی زبان میں کچھ اشعار گنگنانے لگا تو وہ پھر مجھے قرآن کریم سے مخاطب کر کے ٹوکتی ہے، کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو اللہ کا قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے شوہر سے کہا
کہ بڑھیا تو چیز کیا ہے؟ تیرا کوئی شوہر بھی ہے؟ کہتی ہے لا تبدلکم عن اشیاءکم تسؤکم، ایسی بات کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جو تمہیں بتائی جائے تو تمہیں بری لگنے لگے؟ میں نے بہت سارے سوالات چھوڑ دیے، آگے چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے رہ گئے، اب میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور میں نے کہا اس عورت سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک قافلہ قریب نہ آ جائے، اور میں ایسے سوالات تیار کروں گا، اس عورت سے میں ایسے سوال کروں گا کہ یہ اپنی مادری زبان میں مجھے ضرور جواب دے گی۔ چلتے چلتے دیکھا سامنے وہ قافلہ، وہ جگہ آ گئی کہ جس جگہ پر اس بوڑھی عورت کا قافلہ موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس عورت سے اگلا سوال کیا، اے بڑھیا یہ جگہ تو آ گئی ہے، اب تو بتا اس قافلے میں تیرا کیا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے اندر اس کا مال بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، حضرت عبداللہ کہنے لگے اب ایسا سوال کروں گا یہ جواب اپنی زبان میں دے گی۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں بڑھیا یہ بتا تیرے بیٹوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے، کہتی ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس بوڑھی عورت کے بیٹے اس قافلے کے امیر ہیں۔ جب تھوڑا اور آگے بڑھے حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنا آخری سوال کیا، کہا بڑھیا اپنے بچوں کے نام تو بتا۔ وہ اپنے بچوں کے نام بتا رہی ہے اور قرآن سے بتا رہی ہے، کہتی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قافلے کے تھانے پہ کھڑا ہوا، میں نے تینوں بچوں کا نام لے کر پکارا، تینوں بچوں میدان میں آئے۔ جب میں نے دیکھا بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، چہروں پہ داڑیاں سجی ہیں، سروں پہ امامے سجے ہیں، لمبے کرتے پہن رکھے ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہیں، میں نے تینوں کو مخاطب ہو کر، وہ عورت اپنے بچوں کو مخاطب ہو کر کہتی ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ پیسے لو شہر کی طرف جاؤ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ کھانا لایا گیا، دسترخوان لگا، سفرہ لگا، کھانا سجا دیا گیا۔ کھانا سجنے کے بعد میں بھی بیٹھا، پردے سے وہ عورت پھر قرآن سے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، اس کھانے کو کھاؤ، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے ابھی پچھلے دنوں میں کیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تمہارا یہ کھانا مجھ پر جائز نہیں ہے جب تک تم اپنی ماں کی حالت مجھے نہ بتا دو۔ وہ بڑا بیٹا ابراہیم مخاطب ہو کر کہنے لگا حضرت 40 سال پہلے ہماری ماں کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا تھا جو گناہ تھا، ہماری ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک دنیا میں جیوں گی اللہ کے کلام کے علاوہ ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالو۔ یہ اس امت کی ایک عورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت ساری مثالیں عرض کرتا۔ کیا آج کے مردوں کو اتنا قرآن یاد ہے؟ المیہ ہے، یاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارا بیٹا کھڑے جو اس بچے نے جس نے بھی قرآن پاک مکمل کی ہے، ادھر یہ بچہ صرف حافظ نہیں ہے، یہ بچہ صرف مولوی نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کے مضبوط مستند حدیث کے مطابق 10 افراد کے جنت کا ٹکٹ ہے۔ تو کون نیت کرتے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ انشاءاللہ تو میں آخر میں پھر وہی کہوں گا، آج قرآن پاک تو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن غامدی نے بھی پڑھا ہے، قرآن جیلوی نے بھی پڑھا ہے، مگر ہم قرآن پڑھیں گے دیکھو قرآن ہر 2 صورتوں میں سے ایک دلیل ہے، یا قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہوگا یا قرآن آپ کے حق میں کھڑا ہوگا۔ حق میں کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن ایسے پڑھیں جیسے صحابہ نے پڑھا تھا، ابو بکر عمر نے پڑھا ہے، عثمان و علی نے پڑھا ہے، بدر و احد والوں نے پڑھا ہے، خندق والوں نے پڑھا ہے، مکی مدنی نے پڑھا ہے، انصار مہاجرین نے پڑھا ہے۔ قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے نبی کی آل اولاد نے پڑھا تھا۔ کسی نے حضرت حسین کو میدان کربلا میں 70 لاشوں کی موجودگی میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا،
تو سوال کیا حسین ہاتھوں میں خون ہے، بچوں کی لاشیں ہیں، بھائیوں کی لاشیں ہیں، بھتیجوں کی لاشیں ہیں، خاندان سارا لٹا پڑا ہے، خاندان سارا کٹا پڑا ہے، آل رسول ساری آج یہاں بھول آل رسول کے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر آپ پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت حسین نے جو جواب دیا وہ جواب اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر لے جائیے گا۔ حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین کہنے لگے، یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں میں اپنے ننھے منھے علی اصغر کا خون ہے، اور حضرت حسین کہتے ہیں لوگوں میرے نانا محمد مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے، میرے نانی خدیجہ نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، میرے بابا حضرت علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے، اور میرے بھائی حضرت حسن نے زہر کا خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے۔ مجھ حسین کو کیا ہوا کہ میں اس حال میں اپنے رب کا کلام چھوڑ دوں؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی بھر جزاک اللہ خیرہ حضرت اقدس مفتی ابو محمد صاحب حفظہ اللہ تعالی علیہ۔